بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام گیسٹ ان ٹاؤن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان وسیم چودھری اور میرے ساتھ میری ساتھی پریزنٹر ہیں سمیرہ بخاری. ناظرین, آج جیسا کہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا, سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کو ویلکم کروں گا جو پاکستان سے تشریف لائے ہیں. سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ اسکاٹ لینڈ میں 45ویں انٹرنیشنل چلڈرن گیمز کا انعقاد کیا گیا جو 3 اگست سے 8 اگست تک ہوئیں, جس میں مختلف گیمز تھیں. ایتھلیٹکس تھی, بیڈمنٹن تھی, فٹ بال تھی, گولف تھی اور سوئمنگ شامل تھی. ان گیمز کے مقابلے کروائے گئے اسکاٹ لینڈ کے اندر اور تقریباً 34 کنٹریز سے جو ہے وہ بچے جو انڈر 15 تھے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. اور ساتھ ساتھ پاکستان سے بڑی خوشی کی بات تھی کہ پہلی بار اسکاٹ لینڈ کے اندر جو پاکستان کی یوتھ تھی, پاکستان کے جو ڈفرینٹ گیمز میں بچے جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں, اسپورٹس کھیل رہے ہیں, انہوں نے بھی فرسٹ ٹائم ان گیمز میں شرکت کی لاہور اسکولز گیم ایسوسیشن کی جانب سے. تو تقریباً 60 رکنی وفد تھا جو پاکستان سے آیا اسکاٹ لینڈ میں اور 3 سے 8 اگست تک گیمز ہوئیں. بڑی اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا اور ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں, جو ہمارے پاکستان کی جو یوتھ ہے وہ پاکستان کے مستقبل کے معمار ہیں اور انہی نے آگے بڑھ کر پاکستان کی جو ہے وہ بھاگ ڈور سنبھالنی ہے. اور جو اسپورٹس کے اندر جو کھیل کے میدان ہیں, اگر یہ کہا جاتا ہے کہ اسپورٹس کے اندر اگر آپ کے جو معاشرہ ہے کھیل میں میدان میں زیادہ وہ مضبوط ہے, صحت مند معاشرہ جو ہے وہ کھیلوں سے ایک بڑا اچھا معاشرہ تشکیل پایا جا سکتا ہے. تو یہ بڑی خوشی کی بات, فخر کی بات کہ پاکستان کے بچوں نے پہلی بار اسکاٹ لینڈ کے اندر جو ہے چلڈرن گیمز میں حصہ لیا اور بڑی اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا. آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں, میں سب کو ویلکم کہتا ہوں آپ کی آمد کا. بہت شکریہ. تشریف لائے پاکستان واپس جا رہے تھے, ان کو دعوت دی کہ منچسٹر میں آئیں اور لائیو شو میں آپ اپنے ویوز بھی دیں اور کیسا ایکسپیرینس آپ کا رہا اس حوالے سے بھی آپ ضرور بتائیں. تو میں چاہوں گا کہ سمیرہ بخاری آپ فردر کنٹینیو کریں اس کو. بالکل وسیم, آپ نے بہت اچھا کہا کہ یہ ایک اچھا چینج دیکھنے میں آ رہا ہے. اور اگر ناظرین تمام ان بچوں کا انٹروڈکشن کرانے سے پہلے میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی. اگر دیکھا جائے تو ہماری کمیونٹی میں بھی یہ بات آپ کے لیے یقیناً خوش آئند ہے کہ یہ اس میں سے وقت میں سے 14 بچے اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں بھی موجود ہیں. ان سے آپ کا تعارف کرائیں گے کہ یہ بچے کہاں سے آئے ہیں اور کیا انہوں نے گیمز میں حصہ لیا. اس کے علاوہ پہلے جیسے کہ کہا جاتا تھا کہ کھیلوں کے کودوں کے تو ہو گئے خراب, لیکن یہ بات اب پاکستان میں بھی سمجھ میں آ گئی ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے اگر اعتدال میں رہ کے کی جائے, کیونکہ ایک صحت مند جو دماغ ہے وہ یقیناً ایک صحت مند جسم میں ہی ہوتا ہے. میں یہاں پر بلانا چاہوں گی جنہوں نے اس ٹیم کی بچوں کے اس وفد کی قیادت کی ہے. سیکریٹری ہیں لاہور اسکول گیمز ایسوسیشن کے اور اس کے علاوہ سٹی ریپ ہیں جی جناب مسلح الدین صاحب. اس وقت ان کو دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور بتائیں کہ کیسا رہا, انہوں نے کیسا پایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈی ایم ٹی وی کا کہ انہوں نے میں انوائٹ کیا اور ہماری جو بچے آئے ہوئے تھے انہیں پراپر کوریج دی, کیونکہ ہم یہ چیز محسوس کر رہے تھے کہ کیونکہ پردیش میں آ کے پراپر پاکستانیوں کو وہ کوریج نہیں مل رہی تھی اخبارات میں بھی. تو فرسٹ آف آل میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم لاسٹ بحرین گئے تھے 44 گیم میں, اور اب 45 انٹرنیشنل چلڈرن گیمز جو گلاسکو اسکاٹ لینڈ میں ہوئی ہے وہاں 3 ٹیموں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا, سیالکوٹ, کراچی اور لاہور نے. تو تقریباً 65 کا ایک ڈیلیگیشن تھا کراچی اور لاہور. تو آج یہاں پہ ہیں, کراچی سے واپس چلے گئے, سیالکوٹ بھی چلے گئے واپس. ہم نے بیڈمنٹن میں, سوئمنگ میں, ایتھلیٹکس میں اور فٹ بال میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. میں اپنی تمام پلیئروں کی کارکردگی سے مطمئن ہوں, کیونکہ اتنی دور آ کے پرفارم کرنا اور گھر سے دور ہو کر اس ایج میں, کیونکہ جس طرح ان لوگوں نے وہاں اپنے آپ کو پرفارم کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہی بہت بڑی بات ہے کہ اتنے بڑے 34 کہتے ہیں اس میں کنٹری آئے تھے اور 100 سٹی تھے. تو اتنے بڑے ایونٹ کے اندر آ کے اپنے آپ کو پرفارم کرنا, کھیلنا اور پارٹیسپیٹ کرنا, یہی بہت بڑی بات ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ایئر جو کہ یہ گیمز ڈیگو کوریا میں ہو رہی ہے, ہم اس میں اچھے پرفارم کریں گے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے کچھ کھلاڑی جو ہیں وہ آپ کو وکٹری اسٹینڈ پہ بھی نظر آئیں. تو کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا ساتھ؟ ہم نے بہت کچھ سیکھا یہاں کے, اسپیشلی ہمارے جو ینگسٹر ہیں, ہمارے بچوں کی ایج ایوریج میں 12 to 14 ایئرز ہے. کوئی ایسا بچہ نہیں کہ 15 سے ابو جا رہا ہو, 15 ٹچ کرے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان بچوں نے اتنا کچھ سیکھا یہاں کے, لرن کیا. ہم نے یہاں بہت وزٹ کیے, وینیوز کو پراپرلی جو کہ ہماری ٹریننگ تھی اس کو حوالے سے, اور جو واچ کے میچز اس کے حوالے سے لڑکوں نے بہت کچھ لرن کیا, اور انشاءاللہ اپنے امپروو کریں گے جو کہ یہاں کے سیکھ کے جا رہے ہیں ہم. تو گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی آپ کو سپورٹ کیا اس حوالے سے تھوڑا سا؟ ایکچولی لاہور سٹی جو ہے کی ڈائریکٹ ایفیلیشن ہے باہر جرمنی میں, تو ہم ایوری ایئر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس گیمز کے اندر.
تو ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ تو کرتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمیں بھی سپورٹ کرے. اچھا لیکن جی مسلم دین صاحب یہ بھی بتائیے گا, جیسا کہ فرینڈلی کمپٹیشن اس کا مقصد تھا, اس کے علاوہ کلچرل ایکسچینج بھی تھا, آپ سمجھتے ہیں یہ تمام بچے جنہوں نے وہاں پارٹیسپیٹ کیا, کیسا ان کا واقعی یہ مقصد پورے ہوئے ہیں, کیسا رہا ان کا ایکسپیرینس؟ ہاں بالکل ایسے, کیونکہ دوسری قومیں آئی تھیں جس سے ہمارے بچوں کو ملنے کا موقع ملا, اور ہمارے بچوں نے ان سے مل کے جو وہاں گیٹ ٹوگیدر کیا, اس سے ہمارے بچوں کو بہت چیزیں ملا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور دوسری قومیں کہاں ترقی کر گئی ہیں. تو وہ کلچر گیدرنگ کل رات کو تھی, اس میں ہمارے اسٹوڈنٹس نے تمام کنٹری کے ساتھ گپ شپ کی, اسپورٹس کے حوالے سے بھی, ایک کنٹری کے حوالے سے, اور کئی ہماری چیزیں ایکسچینج کی ہیں, جیسے کہ ہمارے شرٹس اور اپرز جو تھے وہ بہت زیادہ فیم تھے, لوگوں نے ہم سے مانگے اور ہم سے لیے. یہ بڑی آنر کی بات ہے, ہمارے پاکستانی فلیگ بہت زیادہ لوگوں کے نظر آیا کہ انہوں نے لگائے ہوئے تھے اپنے شرٹس کے اوپر. یہ بڑی آنر کی بات ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو پسند کیا اور پاکستان کو لوگوں نے لائک کیا کہ پاکستان فلیگ اور پاکستان لوگ اچھے ہیں. ہم نے بڑا اچھا یہاں اپنا امپریشن ڈالا ہے. جی ہمارا بڑا اچھا امپریشن ہے اوور آل پورے ٹورنامنٹس کے اندر, بڑے ڈسپلن رہے ہیں. بینگ جس طرح دوسری قومیں ہم نے ان قوموں کو یہ پروف کیا ہے کہ ہم بھی ان جیسے ڈسپلن اور سویلائز لوگ ہیں. تو ہمارے پاس اس میں مختلف ڈفرینٹ اسکولوں کے جو بچے اس میں آلریڈی جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں. ایک ٹیم پراپر طریقے سے انہیں ہم تیار کر کے لاتے ہیں. جی 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 بہت شکریہ آپ کا مسلم الدین صاحب, آپ لاہور سے آپ کا تعلق ہے, اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یقیناً اچھا ایکسپیرینس رہا, اور بچوں کے ایکسپوجر کے لیے بھی یہ بہت ضروری تھا. وسیم کیا خیال ہے آپ کا؟ جیسے کہ جب بچے کسی ڈفرینٹ کنٹری میں جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کو ایک گرومنگ ملتی ہے, ایک ایکسپوجر ملتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اچھا سلسلہ ہے لاہور گیمز ایسوسیشن کی جانب سے کہ اسکولوں کے بچوں کو اسکول کی سطح پر ان کو اکٹھا کر کے پھر انٹرنیشنل لیول پہ ایونٹ پہ ان کو اکٹھا کرنا اس بگ اچیومنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بھی. تو میرے خیال میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہے, ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا, اور اس بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں گیسٹ ان ٹاؤن, اور ابھی ان بچوں سے بھی ہم نے آپ کی ملاقات کرانی ہے جنہوں نے ان گیمز میں حصہ لیا, اور جانیں گے کہ ان کا کیسا تجربہ رہا. ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گیسٹ ان ٹاؤن, اور بریک پہ جانے سے پہلے جہاں سے سلسلہ یہ منقطع ہوا تھا وہیں سے شروع کریں گے. ہمارے ساتھ وہ بچے موجود ہیں لاہور سے جن کا تعلق ہے, جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا 45 انٹرنیشنل چلڈرن گیمز میں, اور ابھی ان کے ہم ایکسپیرینس بھی جانیں گے کیسا لگا, لیکن ان کے کوچز سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے, اور دیکھتے ہیں کہ اب وسیم کس کو بلانا چاہیں گے اور کن سے ہم پوچھیں گے. جی سمیرا, ڈیفینیٹلی سب سے پہلے ہم چاہ رہے ہیں کہ کوچز آ جائیں, وہ بتا دیں کہ کیسے ان کا ایکسپیرینس رہا اور بچوں کو کس طرح انہوں نے ٹرین کیا. جو پارٹیسپیٹ کیا انہوں نے 34 کنٹریز تھی, جس طرح میں نے بتایا کہ اس انٹرنیشنل گیمز میں جو چلڈرن انٹرنیشنل گیمز ہوئیں تو ایک بڑا ٹف کمپٹیشن بھی تھا 34 کنٹریز کے درمیان. تو میرے ساتھ جو ٹور کوآرڈینیٹر ہیں طارق محمد حسین صاحب, میں ریکویسٹ کروں گا طارق صاحب کہ آپ آئیں اور بتائیں کہ کیسے آپ نے کوآرڈینیٹ کیا. بڑا ایک مشکل جاب بھی تھی بچوں کو ساتھ ساتھ کیری کرنا, اور فرسٹ ٹائم جو کہ انگلینڈ میں آئے اور گلاسکو میں جنہوں نے گیمز میں آ کر پرفارم کیا اور حصہ لیا اس میں آ کر. جی طارق صاحب. السلام علیکم. مجھے مسلم الدین صاحب نے کانٹیکٹ کیا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ ہم لوگ پاکستان سے کچھ بچوں کو لے کے آ رہے ہیں یہاں, جو 45 انٹرنیشنل چلڈرن گیمز لانک شہر اسکاٹ لینڈ میں ہو رہی ہیں. تو انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی تھی یہاں پر ان کے اکوموڈیشن کے لیے, ٹرانسپورٹ کے لیے, ان کو مانچسٹر ایئرپورٹ سے لے کے گلاسگو لے کے جانا اور وہاں پر رہائش ان کا انتظام کرنا. ویسے بھی ان کا ساؤتھ لانک شاعر نے اور نارتھ لانک شاعر نے ان کا رہائش کا انتظام کیا ہوا تھا. صحیح. اور یہ لوگ ایک دن پہلے آئے تھے یہاں پہ, اس لیے ان کا انتظام کرنا پڑا. تو کوائٹ بہت مشکل کام تھا کیونکہ تقریباً 34 ملک یہاں پر آئے تھے اور 1200 کے قریب جو پارٹیسپینٹ کرنے والے بچے تھے, اور
تقریباً ایوری ہوٹل جو ہے نا وہاں پر سب وہ بک تھے. تو کیسا آپ نے کوآرڈینیٹ کیا؟ جس طرح میں نے کہا کہ بچے فرسٹ ٹائم چونکہ آئے تھے اور اسپورٹس جو تھی ڈفرینٹ اسپورٹس تھی, ایتھلیٹکس تھی, بیڈمنٹن تھی, فٹ بال تھا, ساری ڈفرینٹ گیمس تھی, تو ان میں بڑا ایک ٹف کمپٹیشن بھی ہوا ہوگا, آپ نے دیکھا سارا. ہاں وہاں پر زیادہ تر جو بچے تھے وہ پہلے بھی میرا خیال اس قسم کے کمپٹیشن میں حصہ لے چکے ہیں, تو کافی ٹف کمپٹیشن تھا ان کا, ٹف تھا, بہت مشکل تھا ان کے لیے, لیکن پھر بھی میں نے دیکھا کہ کافی بہادر اپنے بچے ہیں جنہوں نے ان کا مقابلہ کیا, اور امید ہے کہ اگلے سال یہ اور زیادہ محنت کریں گے. لیکن میری جو جاب, میرا کام جو تھا نا وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا, لک آفٹر کرنا ان کا. صحیح, بہت شکریہ طارق محمد حسین صاحب آپ کا کہ آپ نے پاکستان سے آئے ہوئے بچوں کو بڑے اچھے انداز میں ان کو لک آفٹر بھی کیا اور سارا کوآرڈینیٹ کیا. اور میں چاہوں گا کہ اب نیکسٹ جو ہیں ان کو بلانے سے پہلے میں کہوں گا کہ سمیرا جی آپ دیکھیں کہ اب نیکسٹ آئیں تو پھر اس کے بعد ہم بچوں کی طرف جائیں گے. جی وسیم, جیسا کہ ٹور کوآرڈینیٹر نے ہمیں بتائیں یہ تمام باتیں کہ کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا, اسی طرح میں دیکھتی ہوں کہ کوچنگ کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے, اسپیشلی جب اس طرح ٹین ایجر لڑکے ہوں, وہ بھی ان کو ٹیم کی کوچنگ کرنا اور کس طرح سے وہ کھیلتے ہیں, کیا ان کے تجربات رہتے ہیں, اور دوسرے کوچز کے ساتھ بھی یقیناً کوچ کا بذات خود بھی ایک مقابلہ ہوتا ہے جو دوسرے ممالک کے کوچ وہاں پر آتے ہیں. میں بلانا چاہوں گی ابھی غلام صابر ملک کو, جو کہ جنہوں نے کوچ کیا تمام یہ کھلاڑی جو پلیئرز ہیں ان کی کوچنگ کی, اور دیکھتے ہیں کہ ان کا کیسا ایکسپیرینس رہا. جی